السلام علیکم جی، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں احمد ہوں۔ پورے ملک میں احتجاج ہو رہے ہیں، ہر شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان کافی جھڑپیں ہو چکی ہیں، کچھ بندے پولیس کے شہید ہوئے ہیں اور کچھ مظاہرین کے شہید ہوئے ہیں۔ اچھا خاصا ملک میں تصادم ہے اور اس کو انٹرنیشنلی نیشنلی کافی سارے نیوز پیپر رپورٹ کر رہے ہیں۔ اس احتجاج کو جو پورے ملک میں اس وقت احتجاج ہو رہا ہے، ملک میں کافی ساری بہت زیادہ سنگین حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ اب تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان 2020 کو 16 نومبر 2020 کو جو مولانا خادم حسین رضوی مرحوم کے ساتھ جو حکومت نے معاہدہ کیا تھا، اب وہ معاہدے پر کا ٹائم پورا ہو چکا تھا۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت وہ بریگیڈیئر سید اعجاز شاہ تھے۔ انہوں نے اس وقت تو معاہدہ کر لیا، انہوں نے لیکن اس معاہدے کے نتائج اور اس کے اثرات کے بارے میں نہیں سوچا۔ کیونکہ حکومت پر اس وقت پی ڈی ایم کا بھی دباؤ تھا، مہنگائی کا بھی زور تھا، اور یہ فیٹف کا بھی کافی پریشر تھا کہ پاکستان کو فروری میں فیٹف کی لسٹ سے باہر نکلنا ہے۔ اس کے بعد یہ جو احتجاج تھا، جو فیض آباد میں خادم حسین رضوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کا بھی کافی پریشر تھا۔ تو انہوں نے جلد بازی میں یہ معاہدہ تو کر لیا، لیکن ان کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ اس معاہدے کے اثرات کیا کیا ہو سکتے ہیں، کیا نہیں ہو سکتے، اور یہ بات کہاں جا کے ختم ہوگی۔ اب جو مظاہرین تھے، جو دھرنے والے لوگ تھے، انہوں نے معاہدہ کیا اور چپ کر کے گھروں میں جا کے بیٹھ گئے۔ 3 ماہ جب پورے ہوں گے، وہ اپنے دن پورے کرنے لگ گئے کہ 3 ماہ کے اندر فرانسیسی جو سفیر ہے اس کو 3 ماہ کے اندر پارلیمنٹ میں یہ چیز فیصلہ سازی کر کے اس کو باہر نکال دیا جائے گا۔ اب ڈیفینیٹلی پارلیمنٹ میں جو فیصلہ آنا تھا اس کی آنی تھی، تو کسی بھی وزیر نے ضرورت نہیں تھی کرنی کہ اس فیصلے کی مخالفت کرے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر وہ کرتا تو لوگوں نے روڈ پہ اس کو سڑکوں پہ اس پہ مار دینا تھا۔ اس لیے خادم حسین رضوی صاحب نے کہا اس کو جہاں مرضی لے جائیں فیصلے کو، لیکن ہمیں فرانسیسی سفیر جو ہے وہ پاکستان میں نہیں چاہیے، اس کو باہر نکال دیں۔ اس وقت بریگیڈیئر سید اعجاز شاہ اور سید نور حسین شاہ نے تو یہ فیصلہ کر لیا، ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ اب جیسے ہی معاہدہ پورا ہوا ہے تو وہ پھر سے باہر آ گئے۔ میں آپ کے سامنے کچھ وجوہات رکھتا ہوں، آپ ایک دفعہ وجوہات کو سنیے گا۔ اب وجوہات یہ ہیں کہ ان لوگوں کا آپس میں ایک ہے، یورپ کا کچھ 26 ممالک ہیں، اسپین، اٹلی، فرانس، رومانیہ، 26 ممالک ہیں، تو ان سب کا آپس میں ایک ہے۔ ایک کا مطلب کہ جو ایک کا دوست ہے وہ سب کا دوست ہے، جو ایک کا دشمن ہے وہ سب کا دشمن ہے۔ وہ 1,20,000 پاکستانی وہاں پہ مقیم ہے فرانس میں۔ پورے یورپ کا اگر حساب لگایا جائے تو یہ یورپین یونین کی رپورٹ کے مطابق کوئی 2.2 ملین یعنی کہ 22 لاکھ پاکستانی وہاں پر مقیم ہیں، اور اچھی خاصی اماؤنٹ پاکستان بھیجتے ہیں، اچھے خاصے پیسے پاکستان میں اپنے رہنے والوں کو، اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں، اور اس پیسے سے ٹیکس جو کلیکٹ پاکستان کرتا ہے اس سے پاکستان کے اچھا خاصا زر مبادلہ میں اضافہ ہوتا ہے، اور پاکستان میں ڈالر آتے ہیں، اچھا خاصا پاکستان ارن کرتا ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے پاکستان کو۔ اب مسئلہ صرف فرانس کا نہیں رہا، مسئلہ صرف یہ ہے کہ اب اگر اس فرانسیسی سفیر کو نکالتے ہیں تو یہ بہت بڑا رسک ہوگا۔ رسک کس چیز کا ہوگا کہ جو پورے 26 ممالک ہیں یورپین یونین کے، اب 26 ممالک ان سب کا ایک کا ہے۔ بذات خود تو ہم سب لوگ مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، سعودیہ والے بھی مسلمان ہیں، یو اے ای والے مسلمان ہیں، لیکن جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، پاکستان کے بھارت کے ساتھ کشمیر کے حوالے سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، تو یو اے ای ہو، سعودی عرب ہو، وہ بھارت کے ساتھ دوستی کی پینگیں چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ ان کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مسئلہ ان کا نہیں ہے، مسئلہ صرف کشمیر کا اور پاکستان کے مسلمانوں کا ہے۔ لیکن یہ چیز یورپ میں نہیں ہے، وہ بذات تو خود تو وہ کافر ہیں جن کو ہم مانتے ہیں، لیکن ان کا آپس میں اتحاد ہے، ایک ہے۔ جو ایک کا دشمن ہے وہ سب کا دشمن ہے، جو ایک کا دوست ہے وہ سب کا دوست ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ساتھ ایسا ہوا نہیں، نہ ہم نے کیا ہے۔ ہم تھوڑے سے جذباتی قوم ہیں، ایموشنل ہیں، بڑے جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اب آپ خود دیکھیے گا کہ جو 1.5 کروڑ پوری دنیا میں یہودی ہیں، لیکن پوری دنیا کی اکانومی ان کے کنٹرول میں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے۔ ہم نے سائنسدان تو پیدا نہیں کیے، ہم نے کیا چیز پیدا کی ہے؟ ہم نے ایموشنل لوگ پیدا کیے ہیں، جذباتی لوگ پیدا کیے ہیں۔
سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے، علم ہمارے پاس نہیں ہے، ان لوگوں کے پاس علم ہے، اگرچہ کہ وہ کافر ہیں، ان لوگوں کے پاس علم ہے۔ ہمارا تو دین بھی ہمیں یہی کہتا ہے نا کہ علم حاصل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور مولا علی اس کا دروازہ ہیں، لیکن ہم نے اس چیز کو چھوڑ کے جذباتی ہونا شروع کر دیا، اس چیز پر غور نہیں کیا، علم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ فوکس نہیں کیا۔ آلریڈی ہم اس پہ کافی ساری ویڈیو بنا چکے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر، لیکن اس چیز پر ہم نے عمل نہیں کیا۔ اب وہ لوگ، علم ان کے پاس ہے، دنیا کی اکانومی ان کے پاس ہے، دنیا کے فیصلے وہ لوگ کرتے ہیں۔ اب اگر ہم فرانس کے صدر کو نکالتے ہیں تو اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ باقی سب ہم پورے یورپ کی دشمنی مول نہیں لیتے۔ اگر ہم اس کو نکالتے ہیں تو اس چیز کے 70% چانس ہیں کہ ہم پورے یورپ کی دشمنی مول لیتے ہیں۔ اب اس وقت جو معاہدہ ہوا، بریگیڈیئر سید اعجاز شاہ نے تو جلد بازی میں آ کے حکومت کو وقتی طور پر دباؤ سے، پریشر سے نکالنے کے لیے یہ فیصلہ تو کر لیا، لیکن انہوں نے اس چیز کے اثرات نہیں دیکھے کہ اس کے اثرات ہوں گے تو کیا ہوں گے۔ اگر اس وقت باقاعدہ طور پر اس چیز پر بحث ہوتی، اس چیز پر کام ہوتا، باقاعدہ طور پر اس کے افیکٹ بھی آگے دیکھے جاتے کہ اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں، تو تحریک لبیک کے ساتھ اگر بیٹھ کے ان کو پیار سے سمجھایا جاتا، ان کو ہر چیز، ان کو ساری کنڈیشن، سچویشن بتائی جاتی، تو مجھے نہیں لگتا کہ تحریک لبیک والے اس چیز سے، پاکستان کی مجبوری کو سمجھنے سے پیچھے ہٹتے۔ اگر ان کو اس وقت سمجھایا جاتا تو وہ اپنی جگہ پہ سچے ہیں اور وہ ہیں بھی، اور یہ چیز ہمارا بھی ایمان ہے کہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، ہم ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن اگر اس وقت ہم نے تحریک لبیک کے ساتھ، حکومت نے خاص طور پر اگر باقاعدہ طور پر ان کو ایجوکیٹ کیا ہوتا، ان کو سمجھایا ہوتا، سارے حالات ان کو بتائے ہوتے، تو معاملات کچھ اور ہوتے، معاہدہ کچھ اور ہوتا۔ بدقسمتی سے جب فروری میں 16 فروری کو یہ معاہدہ ختم ہونا تھا تو اس وقت شیخ رشید صاحب تھے وزیر دفاع، جب وہ آئے ہیں، سوری وزیر داخلہ، جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے بھی اس معاہدے کو جلد بازی میں کیا اور اس پر سائن کر دی۔ اب تحریک لبیک والے تو سچے ہیں بذات خود کہ ان کا معاہدہ جو ہے، یہ ان کے پاس تو معاہدہ ہے، یہ آپ نے لکھا ہوا ہے، اس کو پورا کریں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے حکومت کے کہ حکومت اس چیز کو کیسے ڈیل کرتی ہے، کیسے ٹیکل کرتی ہے۔ لیکن جو ملکی حالات ہیں، جو ہمارا ملک کا امیج جو دنیا میں جا رہا ہے، مختلف اخبارات نے اس کو کیسے رپورٹ کیا ہے، وہ آپ سامنے ہے۔ ہم جو دہشت گردی کے خلاف پہلا ملک ہیں جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتی، اور یہی وہ لوگ ہیں ہمارے جو آج احتجاج کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حکومت کا ساتھ دیا ہے، اپنی فوج کا ساتھ دیا ہے، کس کے خلاف؟ دہشت گردی کے خلاف۔ انہوں نے ساتھ دیا ہے، مساجد میں ساتھ دیا، سڑکوں پہ ساتھ دیا، ہر پبلک مقامات پر انہوں نے عوام اپنی فوج کا ساتھ دیا دہشت گردی کے خلاف۔ لیکن اب پاکستان کا پوری دنیا میں کیا امیج جا رہا ہے، کیا ہوگا، اس کو کسی چیز کا کوئی احساس نہیں۔ اب پاکستان کا امیج ایز اے ٹیررسٹ پوری دنیا میں جا رہا ہے، پوری دنیا اس کو رپورٹ کر رہی ہے۔ اب اس کا حکومت اس کو کیسے ٹیکل کرتی ہے، کیا اس کے حالات ہوں گے، کیا اس کے اثرات ہوں گے، یہ نہ تو اس وقت کے وزیر داخلہ نے سوچا، نہ اس وقت کے شیخ رشید صاحب نے سوچا۔ حکومت کو چاہیے کہ خاص طور پر ایک اسپیشل کمیٹی بنائی جائے، جو اس وقت معاہدے ہوئے اس کی انویسٹیگیشن کی جائے، اور جو اس چیز کے جرمدار ہیں ان کو سزا دی جائے، اور آگے کوئی ایسی حکمت عملی اپنائی جائے ملک کے لیے اچھی ہو، ملک کے ہر مفاد کے لیے اچھی ہو۔ ہوپ فلی جی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی۔ مجھے دیجیے گا اجازت، خدا حافظ۔